ہمارے معرف اسلامی نظام تعلیم لیکچر سیریز کا آج دوسرا لیکچر ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم ہے ہمارا آج کا موضوع دور مغلیہ کا نظام تعلیم ہے۔ ہمارے آج کے مربی محترم ڈاکٹر خالد امین صاحب ہیں۔ آپ معروف محقق اور مصنف ہیں، جامعہ کراچی سے وابستہ ہیں اور شعبہ اردو میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا محترم ڈاکٹر خالد امین صاحب سے کہ تشریف لائیں اور موضوع پر اظہار خیال فرمائیں۔ محترم خالد امین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، یہ موضوع جو کہ آپ کے یہاں سامنے موجود ہے، عہد مغلیہ کا نظام تعلیم، یہ کئی اعتبار سے مشکل موضوع ہے، اور اس لیے بھی مشکل موضوع ہے کہ ہم اسلامی تاریخ کے کسی بھی عہد کا مطالعہ کریں، چاہے آل سلجوق کا مطالعہ کر لیں، مغلیہ سلطنت سے پہلے جو حکمران ہندوستان میں گزرے ہیں ان کا مطالعہ کر لیں، دور عباسی کا مطالعہ کر لیں، یا بنو امیہ کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، اور صرف اور صرف نظام تعلیم کو دیکھیں، فوکس کریں نظام تعلیم کو، اس کا احاطہ کرنا جو ہے بہت مشکل ہے۔ اور جب میں نے یہ سوچا کہ اس موضوع کے اوپر کچھ گفتگو ہونی چاہیے، کچھ بات ہونی چاہیے، تو یقین جانیے کہ دل و دماغ ایک عجیب و غریب شش و پنج کا شکار رہا۔ کئی کتابیں، کئی حوالے، اور جب میں اس کو ایک نوٹس کی صورت میں تیار کر رہا تھا تو کسی ایک چیز کو لکھتا تو دوسری چیز جو ہے سامنے آن کھڑی ہوتی کہ بھئی تم مجھے کیوں چھوڑ رہے ہو۔ یعنی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کس چیز کو بیان کیا جائے ایک مخصوص محدود وقت کے اندر، تاکہ آپ کے سامنے یا جو بھی اس موضوع کے حوالے سے مطالعہ کرنا چاہتا ہے اس کے سامنے ایک پکچر آ جائے، ایک خاکہ سا آ جائے، اور پھر اس کی جزیات کے اندر وہ اپنے شوق سے اور اپنے ذوق سے وہ جو ہے مطالعہ کرے اور اس کے اندر رنگ بھرتا چلا جائے۔ کیونکہ جب تک خاکہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا، جب تک اسٹرکچر ہمارے سامنے نہیں آئے گا، اس وقت تک ہم اتنے بڑے موضوع کا احاطہ نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ اور یہ بھی جو ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے 1400 سال تک اس دنیا میں ایک حکمراں کی حیثیت سے رہے، اور حکمراں کی حیثیت سے رہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جس جس جگہ پر جو ہے گئے، وہ وہاں کی تہذیب کو، وہاں کے تمدن کو، وہاں کے رہن سہن کو، وہاں کے تصور کو جو ہے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی نظام تعلیم نہ ہو، کوئی اسٹرکچر موجود نہ ہو، اور وہ جو ہے وہاں پر تبدیلی برپا کرتے چلے گئے۔ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے مختلف کتابوں کے ذریعے سے اکٹھا کی ہیں۔ مثال کے طور پر سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع کے اوپر بہت لکھا، وہاں سے کچھ چیزیں نکالی۔ علامہ شبلی نعمانی کا ایک بہت زبردست مضمون ہے مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ مسلمانوں کے تعلیم دیے جانے کا طریقہ کار کیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ ابو الحسنات ندوی صاحب کی ایک پوری سلسلہ کتب ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ہندوستان کے اندر مدارس کیا تھے، ہندوستان کے اندر خانقاہیں کون کون سی تھیں، اور وہ ایک بہت تفصیلی نوعیت کی جو ہے چیز ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے 52 منٹ کی اسپیچ بھی ہے، جس کو جو ہے سمجھنے کی جو ہے بہت ضرورت ہے۔ اس لیے بھی ضرورت ہے کہ اس 52 منٹ کی اسپیچ نے مسلمانوں کی پوری تہذیبی زندگی کو، مسلمانوں کی علمی اور فکری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اور وہ لارڈ میکالے کی ایک تقریر تھی جو کہ اس نے پارلیمنٹ کے اندر کی تھی، 52 منٹ کا دورانیہ ہے، 52 منٹس اس کی جو ہے تقریر کا عنوان ہی یہی ہے۔ بعد میں اس کو جو ہے مختلف لوگوں نے، ترجمان کے ایڈیٹر تھے عبدالحمید صدیقی صاحب، انہوں نے جو ہے اس کا ترجمہ بھی کیا اور اس کے اوپر بہت کمال کا حاشیہ بھی لکھا۔
گفتگو کے اس تمہید کو جو ہے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے صرف اور صرف جو ہے ایک خاکہ رکھنا چاہتا ہوں، اور اس خاکے کے ذریعے سے یہ تصور پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ جس جدید دور کے اندر آج ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ نظام تعلیم یا یہ پورا اسٹرکچر جو ہے ہمارا ہے نہیں، اور اگر اس کے اندر ہم کہیں کوئی اسلامی رنگ بھر بھی دیں، یا جیسا کہ ہم کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم پڑھاتے ہیں اور اس کے اندر اسلامیات کا بھی ایک سبجیکٹ داخل کر دیتے ہیں، تو بھی جو آج کے انسان میں ذہن، فکر اور تصورات کے اعتبار سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ ہماری تہذیبی روایت سے ذرا بھی مشابہ نہیں ہیں، ذرا بھی جو ہے لگا نہیں کھاتی ہیں، ذرا بھی میل نہیں کھاتی ہیں، اور ذرا بھی جو ہے ان کا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کچھ چیزیں جو ہے میں نے نوٹ کی ہیں، وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ان چیزوں کے ذریعے سے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نظام تعلیم، اس کا ایک پورا اسٹرکچر ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اور ہمارے نظام تصور کو صرف ہم ہی نہیں بلکہ جو ہے ہمارے دشمن یا ہمارے اپوننٹ لوگ بھی جو ہے تسلیم کرتے ہوں۔ یہ جو ایک شخص ہے جس کا نام ہے موہن بھاگوت، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آر ایس ایس جو کہ بھارتی جنتا پارٹی کی مدر ونگ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جہاں سے بھارتی جنتا پارٹی کا جنم ہوا ہے۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مودی صاحب یا پھر جو ہے امت شاہ جو ہے اس کے سربراہ ہوں گے، لیکن موہن بھاگوت ابھی تک اس کے سربراہ ہیں، اور وہ جو ہے ایک فوجی لباس پہنتے ہیں اور اسی طرح جو ہے تصویر کھنچواتے ہیں۔ وہ جو ہے یو پی میں ایک ہسپتال کا افتتاح کر رہے تھے۔ اس ہسپتال کے افتتاح کے دوران جو ہے انہوں نے ایک بیان دیا، اور وہ بیان آپ کے سامنے جو ہے موجود ہے، اور انہوں نے کہا کہ برطانوی راج سے پہلے یہاں کے لوگ جو ہے 70% جو ہے تعلیم یافتہ تھے، باقی جو ہے لوگ جو کہ اور دیگر تھے وہ ان پڑھ تھے یا تعلیم جو ہے حاصل نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ انگریزوں نے ہمارے نظام تعلیم کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا، اور ہماری ایک بہت بڑی تعلیم یافتہ کمیونٹی کو، جس کے اندر ہندو بھی شریک تھے، مسلمان بھی شریک تھے، بے روزگار بھی کیا، اور اپنی تعلیمی پالیسی کو نافذ کر کے ہمارے پورے نظام کو، ہماری ترقی کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ہے مضمون ہے ابھی جس کا میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا، یہ دیکھیے کہ 1835 میں اس نے جو ہے یہ تقریر کی تھی، جس کو ابھی میں نے 52 منٹ کے نام سے جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اس نے کہا کہ ہم اہل ہندوستان کو اس تعلیم سے محروم کرنا چاہتے ہیں جو ان کی ترقی کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے، اور اس کی جگہ ایک ایسے نظام تعلیم کو نافذ کرنا چاہتے ہیں جو انہیں احساس محرومی میں جو ہے مبتلا کر دے۔ لارڈ میکالے یہ کہتا ہے کہ میں نے پورے پنجاب کا دورہ کیا، مجھے پورے پنجاب کے اندر کہیں کوئی بھکاری نظر نہیں آیا۔ میں نے پنجاب کا دورہ کیا، مجھے جو ہے اس پورے پنجاب کے اندر کوئی ان پڑھ نظر نہیں آیا، سارے لوگ تعلیم یافتہ تھے، اور تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ تہذیب و تمدن کے اندر اپنی ایک مثال رکھتے تھے۔ آپ جو ہے مطلب کبھی یونیورسٹیز کے اندر ہونے والی تعلیم کے حوالے سے تقریروں کو دیکھیں۔ جب میں ایم اے کر رہا تھا تو ایک وقت تقریر ہوئی، اور اس تقریر کے اندر جو ہے کہنے والے نے یہ کہا کہ میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہندوستان کے اوپر انگریز آئے تو مسلمانوں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو بی اے تک کی تعلیم حاصل کرتا ہو۔ میں نے ان سے پوچھا حضرت آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا اس زمانے میں واقعی مسلمان جو ہے بی اے کیا کرتے تھے؟ قطعی نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک بالکل الگ نظام تعلیم تھا، ایک الگ اسٹرکچر تھا، ایک الگ فکر تھی، اور اس فکر نے ہمیں جو ہے دنیا کے اندر حکمراں بنائے رکھا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مغل جو ہے ایک دنیا کے اندر حکمرانی کرتے تھے، اور جو نظام تعلیم تھا
اس نظام تعلیم کے تحت حکمرانی کرتے تھے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص صرف تلوار چلاتا ہو، فکر سے محروم ہو اور دنیا کے اندر حکمرانی کر رہا، ایسا ممکن نہیں۔ تو لہذا جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ شدید آرزو مند ہے۔ ایک جگہ اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو مشرقی تعلیم کے اوپر حکومت برطانیہ جو تھوڑے بہت پیسے خرچ کرتی، میں اس کی شدید مخالفت کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ مشرقی علوم کے تمام اداروں کی جو فنڈز ہے جو حکومت دے رہی ہے اس کو بند کر دیا جائے، اس کو بند کر دیا جائے، تبھی ہم یہاں پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو فاضل مقررین میرے خلاف یہ بات کہتے ہیں کہ تم یہاں کے جغرافیائی حالات کو نہیں سمجھتے ہو، تو اس نے کہا میں نے پورے ہندوستان کا ایک تعلیمی سروے کیا ہے، اس تعلیمی سروے کے نتیجے میں یہ کہا کہ اگر مشرقی علوم کے اوپر اصرار کیے جانے پر جو ہے ہماری حکومت بھی ساتھ دیتی رہے گی تو ہم جو ہے کبھی بھی اس خطے کے اندر بہتر حکمرانی کو انجام نہیں دے سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اہل ملک کی علمی و عقلی صحت کو نظر انداز کر دینا چاہتے ہیں، ان کے ذوق کا پاس نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں ایسی تعلیم سے محروم کرنا چاہتے ہیں جو ان کے اندر قوت تخلیق پیدا کرتی، ہم ایک ایسی فکر ان کے اندر پروان چڑھانا چاہتے، ایک ایسی تعلیم جو ہے دینا چاہتے جو صرف اور صرف ہماری خدمت کرنے کے لیے ان کے اندر پیدا ہو۔ لہذا موہن بھاگوت کی اس تقریر کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور میں آپ کے سامنے حوالہ رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ حوالہ JNU یونیورسٹی کے پروفیسر پرشوتم جو وہاں کے جو ہے ہیڈ ہیں، دین ہیں تعلیمات کے، انہوں نے کہا کہ جو ہے برطانوی راج سے قبل مسلمانوں کا نظام تعلیم بہت اچھا تھا، بہت بہتر تھا، اس کے اندر جو ہے آزادی پائی جاتی تھی، اس کے اندر جو ہے قوت تخلیق موجود تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اورنگزیب کے انتقال کے بعد جو مسلمانوں کی اس تعلیم کے نتیجے میں ہندوستان کا GDP تھا وہ پوری دنیا کا 24% تھا۔ یہ ایک حیران کن بات ہے کہ پوری دنیا کا 24%، اور آپ کبھی موقع ملے تو اے سید صاحب ہیں ایک، ان کا ایک آرٹیکل پڑھے BBC کے اوپر کہ ہندوستان کو انگریزوں نے کتنا لوٹا، یا پھر ایک کتاب ہے دا لوٹنگ انڈیا، خود ایک انگریز مصنف کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرے، آپ کے جو ہے ہوش اڑ جائیں گے۔ اور اگر یہ نہیں تو سید ابو العلا مودودی کا ایک بہت چھوٹا سا کتابچہ ہے مسلمانوں کا صنعتی زوال، آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے زبردست طریقے سے سفاکانہ، جس کو ہم کہتے ہیں بروٹلی، جو ہے ہماری صنعت، ہماری حرفت، ہمارے نظام تعلیم کا جو ہے قتل عام کیا گیا۔ یعنی ایک جملہ بہت مشہور ہوا، پڑھے فارسی بیچے تیل، دیکھو قدرت کا کھیل۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب فارسی پڑھنے والا یہاں پر تیل بیچنے کے لائق ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا ہے، وہ مقام منزلت اور عزت کے مقام سے آشنا نہیں ہو سکتا، اس کی جو ہے اس معاشرے کے اندر اب کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اور 1837 کے اندر جب انہوں نے تعلیمی پالیسی یہاں پر نافذ کی تو اس تعلیمی پالیسی میں جو ہے انہوں نے جو ہے سب سے پہلے عربی اور فارسی کا خاتمہ کیا، اور عربی اور فارسی کا خاتمہ کرنے کے بعد اس کے جو ہے اندر انگریزی کو انہوں نے نافذ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے جتنے روایتی علوم حاصل کرنے والے لوگ تھے وہ سب کے سب جو ہے ان پڑھ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور شخص ہے جس کا نام ہے ولیم ہنٹر، اس کی کتاب ہے اور انڈین مسلم، وہ اس کا ہے، اور یہ کتاب بہت اہمیت کی حامل ہے۔ 1857 کی جب جنگ لڑی گئی تو جنگ لڑنے کے بعد آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کو شکست ہوئی، تو اس شکست کے نتیجے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ سے جو ہے حکمرانی ہندوستان کی چلی گئی، اور ہندوستان ملکہ برطانیہ کے قلمرو کے اندر، یعنی ان کی جو ہے ریاست کے اندر یا ان کی جو ہے مملکت کے اندر شامل ہو گیا۔ تو ایک رپورٹ تیار کرنے کے لیے جو ہے کہا گیا ولیم ہنٹر کو، اس نے جو ہے ایک رپورٹ تیار کی اور انڈین مسلم۔ اس رپورٹ کے جواب میں جو ہے سر سید احمد خان نے حکومت برطانیہ کو ایک رپورٹ سبمٹ کروائی، اس رپورٹ کا نام تھا رسالہ اسباب بغاوت ہند۔
جو کہ بہت مشہور کتاب ہے، اور اس میں ولیم ہنٹر نے جتنے الزامات لگائے تھے مسلمانوں کے اوپر، اس کا جواب جو ہے دیے جانے کی کوشش کی سر سید احمد خان نے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب یہ ملک ہمارے قبضے میں آیا تو مسلمان قوت کے اعتبار سے، ثروت کے اعتبار سے، جرت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ تھے، علم کے اعتبار سے اعلیٰ تھے، سیاست کے اعتبار سے جو ہے اعلیٰ تھے۔ اور ایک اور مصنف گزرا ہے جس کا نام ہے ہنری ٹامس، اس کے بھی الفاظ سن لیجئے۔ وہ کہتا ہے کہ عزم، تعلیم اور ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے مسلمان دیگر اقوام سے زیادہ فائق تھے، یعنی زیادہ لائق تھے جب ہم نے جو ہے ہندوستان کے اوپر جو ہے تقسیم کیا۔ ان سارے حوالوں اور ان ساری تصویر کو جو ہے سامنے رکھنے کا ایک بنیادی مقصد ہے، اور وہ یہ کہ آپ ہمارے نظام تعلیم کے جو ہے اسٹرکچر کو جو ہے سمجھ جائیں، اس کے طریقہ کار کو سمجھ جائیں، اور اس کے طریقہ کار کے اندر جو ہے کیا خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کو یا کیا خصائص ہیں، ان خصائص کو جو ہے اچھی طریقے سے جان لیں کہ مسلمانوں میں تعلیم دیا جانے کا کیا طریقہ ہے۔ اس کے بعد آپ اب اگر جو ہے اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھیے گا، اور اب جو ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس پورے نظام کے بارے میں سوچیے گا، تو یقیناً جو ہے آپ جو ہے ایک فکر مندی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے کہ یہ جو اسکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹیوں کے اندر جو تعلیم کے نام پر کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ حقیقتاً جو ہے ذہن کو بانجھ کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ حقیقتاً ہمارے دل اور دماغ کے اندر اٹھنے والے قوت تخلیق کے تمام تر صوتوں کو خشک کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے اندر کچھ لوگ جو ہے ایک مشینی انداز میں بہت بریلینٹ تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو ہے قوت حریت فکر جس کو کہتے ہیں، اس کو پنپنے کی، اس کو جو ہے پروان چڑھانے کی ایسی کوئی خوبی جو ہے نہیں پائی جاتی ہے۔ لہذا جو ہے کچھ اسٹرکچر میں آپ کے سامنے جو ہے رکھتا ہوں، اور یہ جو لیکچر ہے یہ 4 بنیادی نقطے کے اوپر جو ہے مشتمل ہے۔ اول یہ کہ ہندوستان کی جو ہے علمی اور ادبی صورتحال کیا تھی۔ ایک بات یہ، مسلمانوں نے ہندوؤں کے سے یا ہندوستان سے، یوں کہہ لیجیے، صرف ہندو نہیں ہندوستان میں رہتے ہیں اور دیگر اقوام بھی رہتے ہیں، ان سے جو ہے کیا کیا چیزیں یا کیا کیا علوم جو ہے حاصل کیے، اور پھر کس طریقے سے ان علوم کے ذریعے سے جو ہے فائدہ اٹھایا۔ سوم یہ کہ مسلمانوں کے نظام تعلیم کا اساسی پہلو کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، یعنی تعلیم دی کیسے جاتی۔ جس طریقے سے آج ہمیں پتہ ہے کہ اسکول میں، اسکول کے بعد کالج، کالج کے بعد یونیورسٹی، یونیورسٹی کے بعد اگر آپ آگے پڑھنا چاہیں تو پھر ایم فل پی ایچ ڈی کی جو ہے چیزیں کرتے ہیں، یہ ایک پورا اسٹرکچر ہے۔ مسلمانوں کا ایسا کیا اسٹرکچر تھا، اس کی اساس کیا تھی، اس کی بنیاد کیا تھی، کیا طریقہ کار تھا کہ وہ بچوں کو جو ہے تعلیم دیتے تھے۔ اور چوتھا جو ہے وہ یہ کہ عہد مغلیہ کا نظام تعلیم کیا تھا۔ اچھا، اس کے اندر ایک بہت حیرت ناک بات بھی ہے، آپ سب کچھ کا مطالعہ کر لیں، بنو امیہ کے دور کا مطالعہ کر لیں، عباسی کے دور کا مطالعہ کر لیں، یا مسلمان جہاں جہاں پر جس جس دور کے اندر رہے، حتیٰ کہ سلطنت عثمانیہ کا جو ہے مطالعہ کر لیں، نصاب تعلیم کے اعتبار سے، یعنی نصاب تعلیم، نظام تعلیم اور اس کے جو ہے فکری یا اصولی اساس جو ہے 1400 سال سے ایک ہی رہے، اس کے اندر کوئی خاطر خواہ جو ہے تبدیلی نہیں، حتیٰ کہ طریقہ کار بھی ایک ہی رہا ہے۔ یہ ایک بہت کمال کی بات ہے جو کہ خود ایک وحدت امت کے تاثر کو یا وحدت امت کی تمام تر چیزوں کو ہمارے سامنے جو ہے پیش کر دیتی۔ اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ پورے یورپ میں، پورے امریکہ میں چند جزیات کے فرق کے ساتھ جو ان کے نظام تعلیم کے جو اساس ہیں یا جو بنیاد ہیں، اور خود جو ہم ان کے نظام تعلیم کو حاصل کرتے ہیں وہ ایک ہی ہے۔ یعنی جو ہے اگر کوئی قوم فکری اعتبار سے اپنے آپ کو طاقت کے لحاظ سے، نظریے کے لحاظ سے، تہذیب کے لحاظ سے پروان چڑھاتی ہے تو اس کو اپنے نظام تعلیم کے اساس اور اصول کو ایک ہی رکھنا پڑے گا۔ تو میں سب سے پہلے جو ہے بات کروں گا کہ یہ جو مسلمان یہاں پر آئے تو ہندوستان کی علمی اور ادبی صورتحال کیا تھی۔
اچھا، یہ ہندو معاشرہ جو ہے بہت ٹپیکل معاشرہ ہے، اور ٹپیکل اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس کو جو ہے دنیا کے اندر جو ہے سویلائزیشن کا جنگل کہا گیا. مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جو جنگل ہے. ولیم ہنٹر جو ہے کہتا ہے کہ جو بھی آیا ہے یہاں پر وہ تار تار ہو گیا. مسلمان بھی آئے، لیکن جب مسلمان یہاں سے جو ہے باہر نکلے ہیں، باہر کی جانب نکلے، تو ان کا دامن بھی تار تار تھا، بچا کچھ بھی نہیں رہا. بہت یوں سمجھ لیجئے کہ تیڑی کھیر رہا ہے، اور اب بھی یہی ہے. اور اسلام اس کے مقابلے میں جو ہے بہت انفرادیت پسند، بہت سادہ ہے فکری اعتبار سے. اور ہندو اور اسلام ایک دوسرے کے بالکل عین ضد رہے ہیں. لیکن ہندوؤں کے پاس بھی علوم و فنون تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے بہت ترقی کی. ان کا جو منبع علم تھا وہ ان کی الہامی کتاب وید ہے. یہ ایک حقیقت ہے، اور کہتے ہیں کہ دنیا کا جو ہے پہلا منبع علم بھی وید ہی ہے. اور دنیا کے اوپر اگر علمی اعتبار سے کسی کتاب نے جو ہے پہلے اثرات مرتب کیے ہیں تو ان کو جو ہے مقدس وید نہیں کیا ہے. ڈاکٹر مناظر احسن گیلانی نے اس کو بھی الہامی کتاب جو ہے قرار دیا ہے. 1047 جو ہے نظمیں ہیں وید کے اندر، 1047 نظمیں ہیں جس کے اندر مناجات ہیں، حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور زندگی گزارنے کے کچھ قوانین ہیں جس کے اندر مرد کے کیا قوانین ہیں، عورت کے کیا حقوق ہیں، مرد کے کیا ہیں، کسی طریقے سے زراعت کے حوالے سے، وراثت کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہوں گی. یہ کچھ باتیں جو ہے انہوں نے طے کی، اور وہی تعلیم جو ہے وہ آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے پھر تمام تر ہندوؤں کے اندر پھیلتی. اس کے ذریعے سے کچھ علوم جو ہے مطلب ایجاد ہوئے دنیا کے اندر. مثال کے طور پر علم الہندسہ جو ہے ایجاد ہوا. عربی کے اندر جو گنتی ہے وہ حقیقتاً جو ہے عربی گنتی نہیں ہے بلکہ سنسکرت کی گنتی ہے، اور سنسکرت کے ذریعے سے خوارزم نے جو ہے لیا، پھر بعد میں اس کو جو ہے کچھ تبدیلیوں کے ساتھ جو ہے رائج کر دیا گیا. مثال کے طور پر گنتی کو آگے بڑھانے والی سب سے پہلی چیز جو ایجاد ہوئی یہاں پر اس سرزمین میں وہ زیرو ہے، اور وہ بھی جو ہے سنسکرت کی ایجاد ہے جو گنتی کو آگے بڑھاتی ہے. زیرو جو ہے وہ ایجاد. پھر اس کے علاوہ جو الف لیلہ کی داستان ہے، اگر آپ اس داستان کو پڑھیں تو اس داستان کا جزوی حصہ بھی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہندوؤں کے ہی ذریعے سے جو ہے یہاں پر لیا گیا. اگر آپ کتاب الہند البیرونی کا مطالعہ کریں تو آپ کو ان سارے حقائق کا جو ہے پتہ چل جائے. پھر اس کے علاوہ جو ہے جو داستانیں ہیں، جن داستانوں کے اندر کلیلہ دمنہ کی داستان جو ہے بہت مشہور ہے، وہ بھی ہندی الاصل داستان ہے. ہندی کے اندر پنج تتر کی یہ داستان ہے، اور اس داستان کے اندر جو ہے مسلمانوں نے وہاں سے لے کر اس کو چڑیا چڑیے کی کہانی کی حیثیت سے پنج تتر کی کہانیوں کے طور پر جو ہے پیش کر دیا. مسلمان جو یہاں پر آئے پہلے پہل مکران کے ساحل پر آئے، تجارت کرنے کی غرض سے آئے، پھر محمد بن قاسم کی صورت میں آئے، تو ایک بڑا علاقہ جو ہے وہ مسلمانوں کی سلطنت کے قلمرو کے اندر جو ہے شامل ہو گیا. لیکن جو مسلمان باضابطہ طور پر یہاں پر پہلی بار داخل ہوئے وہ محمود غزنوی کی صورت میں داخل ہوئے، اور محمود غزنوی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ پہلا جو ہے حکمران تھا جس نے فکری اور ذہنی طور پر اس سرزمین پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے. مثال کے طور پر محمود غزنوی کو جو ہے بہت سارے تاریخ نویس جو ہے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ لٹیرا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں لوٹنے کے لیے آیا تھا. اور میں نے بھی اس سوال کے اوپر جو ہے بہت غور کیا، بہت چیزیں پڑھی محمود غزنوی کے بارے میں. تو میں جو ہے ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں، اور پاکستان اسٹڈی سینٹر کے اندر جو ہے یہ اساتذہ سے میری بات بھی ہوئی کہ چلیے ہم آپ کی اس بات کو مان لیتے ہیں کہ محمود غزنوی جو ہے مطلب لٹیرا تھا، لیکن آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اور کہا وہ صحیح آدمی تھے. میں نے کہا ایک صحیح آدمی محمود غزنوی کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ آپ اس سوال کا جواب دے دیجیے. معین الدین چشتی یا جو تمام تر اولیاء اور صوفیاء یہاں پر آئے
وہ محمود غزنوی کے سائے میں ہی آئے، اور محمود غزنوی نے یہاں پر جو ہے ان کو جو ہے زمینیں عطا کی بہت بڑے پیمانے پر، اور ان کو اس بات کی آزادی دی کہ وہ اپنی جو ہے دعوت کے ذریعے سے، اپنی شخصیت کے ذریعے سے یہاں کے لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام کرتے چلے جائیں۔ اور اگر آپ سعدی کی حکایات کو پڑھ لیں، آپ فردوسی کو پڑھ لیں، آپ جو ہے ثنائی کو پڑھ لیں، اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے جوامع الحکایات و لوامع الروایات کو جو ہے پڑھ لیں، اس کے اندر محمود غزنوی مسلمانوں کی تاریخ کے اندر ایک ایسا کردار ہے جس کردار کو جو ہے ایک ہیرو کے طور پر جو ہے پیش کیا گیا، اور ہمارے لیے ایک فخر کا مقام ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہاں پر بہت بڑے بڑے مدارس قائم کیے، لیکن ان کے احوال ہمیں ملتے نہیں ہیں یہاں پر کہ اس نے جو ہے کون کون سے مدارس جو ہے یہاں پر قائم کی۔ خود بیرونی جو آیا ہے وہ جو ہے مطلب غزنوی کے بعد ہی یہاں پر آیا، یہاں پر ہندو سادھوؤں کے ساتھ اس نے وقت گزارا، سنسکرت کی تعلیم حاصل کی، اور پہلا مسلمان تھا جو ہندو علوم کے اوپر بہت گہری نظر رکھتا تھا۔ کتاب الہند اس کی لاجواب ترین کتاب ہے، اور اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان طبیبوں میں، جس کے اندر ایک طبیب کا نام ہے تنوخی، اس تنوخی نے یہاں کی جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے ادویات کے اوپر کیا کیا ریسرچ کی ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں کتاب الہند کے ذریعے سے۔ پھر جو زمین کی پیمائش کی البیرونی نے، وہ بھی یہاں پر کی، اور یہاں پر جو ہے کرنے کے بعد اس نے زمین کی پوری پیمائش کر کے جو ہے بیان کی۔ پھر جو الجبرا کے حوالے سے جو خوارزم کا کام ہے وہ بھی اسی جگہ پر ہوا، اسی ہندوستان کے اندر۔ پھر ایک بہت بڑا کھیل یہاں پر ایجاد ہوا جس کی تاریخ کے اندر اپنی مثال آپ ہے، جس کو ہم شطرنج کے کھیل کے طور پر جانتے ہیں، وہ بھی ہندوستان کے اندر جو ہے ایجاد ہوا۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے یہاں پر قبول کیا، اور قبول کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں کی چیزوں کے اندر جو ہے ضم ہو گئے۔ کئی جو ہے صوفیہ اور کئی بزرگوں کے نام آتے ہیں تاریخ کے اندر، اور طریقہ کار بہت سادہ ہوتا تھا۔ یہ بزرگ جو بھی جرنیل تھا جو علاقہ فتح کرتا تھا، اس کے ذریعے سے زمین دی جاتی، کہا جاتا کہ آپ مدرسہ اور خانقاہ یہاں پر قائم کریں اور لوگوں کو تعلیم دیں۔ اس زمین کے ساتھ ساتھ جو ہے زرعی زمین بھی جو ہے حوالے کر دی جاتی، تاکہ اس زرعی زمین کے ذریعے سے آمدن کے جو ہے تمام تر جو ہے ذرائع ہوں، یعنی اس کو حکومت سے امداد کی قطعی کوئی ضرورت جو ہے پیش نہ آئے۔ تو محمود غزنوی کے بعد یہ خطہ جو ہے بہت ترقی کرتا ہے، اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی یقیناً کہ محمود غزنوی کا ایک غلام تھا جس کو ہم ایاز کے نام سے جو ہے جانتے ہیں۔ لاہور شہر اگر کسی شخص نے قائم کیا ہے تو وہ ایاز نے قائم کیا ہے، اور لاہور شہر کا وہ گورنر تھا، اس نے لاہور شہر کی بنیاد رکھی، وہاں پر کئی تعمیرات کی، پھر لاہور، ملتان اور ان سب تر جو ٹھٹا کا آپ کا علاقہ، ان سب کے اوپر مدارس اور مدرسے قائم کرتے چلے گئے، اور وہاں پر جو ہے بچوں کو یا جو لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں ان کی تعلیم کا جو ہے انتظام جو ہے ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ علماء کی تعلیمی سرگرمیاں تھیں اور صوفیہ کی تعلیمی سرگرمیاں تھیں، جس نے ہندوستان کے علمی جو ہے اثرات قبول بھی کیے اور پھر اپنے اثرات مرتب بھی کیے۔ یہ چار بڑے علوم ہیں جو مسلمانوں نے ہندوؤں سے جو ہے سیکھے، اور کچھ علوم وہ خود بھی جانتے تھے جو بعد میں ان کو جو ہے سکھایا۔ ہندو ریاضیات کے حوالے سے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ الجبرا کے حوالے سے، علم الہندسہ کے حوالے سے، علم نجوم اور فلکیات کے اوپر جو ہے یہاں پر بہت کام ہوا، اور ہمایوں بادشاہ جو ہے خود بھی بہت بڑا ماہر فلکیات تھا، اور فلکیات ہونے کے ساتھ ساتھ دو چیزیں جو ہے اس کی بہت بڑی دین ہے اسلامک دنیا کو۔ ایک تو قرے کی ایجاد وہ ہمایوں بادشاہ نے کی، اور پھر استرلاب جس کے ذریعے سے جو ہے ہم اس کو پرکار بھی کہتے ہیں، ایک استرلاب ہمایوں کے نام سے دنیا کے اندر ایک چیز موجود ہے کہ استرلاب جو ہے اس نے ایجاد کیا، اور وہ اس کی کچھ ٹپیکل یعنی اعلیٰ ترین جو ہے شکل اس نے یہاں پر پیش، بہت بڑی رصد گاہ جو ہے اس نے تعمیر کی،
اور اس رصدگاہ سے جو ہے وہ خود بھی جو ہے ستاروں، سیاروں اور ان ساری چیزوں کا جو ہے معائنہ، مشاہدہ اور تحقیق جو ہے کرتا رہتا ہے۔ علم فلکیات کے اوپر اس کی ایک کتاب بھی۔ تو یہ بہرحال یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ علم سیاسیات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیاسیات کا جو پہلا آدمی گزرا ہے دنیا کے اندر، جو اب تک معلوم ترین تحقیق کے مطابق ہے، وہ بھی جو ہے ایک ہندوستانی شخص تھا جس کا نام تھا کوٹلیہ چانکیہ۔ کوٹلیہ چانکیہ، اور اس کی جو ہے ایک اہم ترین جو ہے کتاب رہی ہے سیاسیات کے موضوع پر۔ اگر آج بھی آپ پولیٹیکل سائنس میں جائیں تو چانکیہ کو پڑھے بغیر، اور اس کے بعد چانکیہ کو پہلے پڑھتے ہیں، پھر بعد میں میکیاویلی کو آپ پڑھتے ہیں۔ میکیاویلی کی کتاب جو ہے بادشاہ، جس کو ہم جانتے ہیں، تو پہلے ہی جو کتاب لکھی گئی، اور اس کتاب سے مسلمانوں نے بہت ساری چیزیں اخذ کی۔ سیاست کے کچھ اصول جو ہے مسلمانوں نے اخذ کی، اور باقی جو اچھا یہ جو اصول اور یہ جو ساری چیزیں اخذ کرتے تھے، اس اخذ کرنے کے حوالے سے جو ہے عزیز احمد کا ایک جملہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے اخذ و روایت کا معاملہ بھی جو ہے نا بہت سادہ نہیں ہوتا، بلکہ عزیز احمد نے لکھا کہ اسلام بیشتر حیثیتوں میں ہندو مت کی عین ضد ہے۔ ہندو مت عقیدے کا ایک ضخیم مجموعہ ہے جو صدیوں میں جا کر شکل پذیر ہوا ہے۔ اس کی ترتیب ویدوں اور مختلف نو کے فلسفوں کے ذریعے سے ہوئی۔ اس کے برعکس اسلام ایک سادگی پسند مرکزی نظم و ضبط کا احاطہ کیے ہوئے، جو کلام الہی اور حدیث کے گرد گردش کرتا ہے، اور جو کچھ اس کے خارجی حالات سے اسے حاصل ہوتے ہیں، یہ بہت اہم جملہ ہے، جو کچھ اس کے خارجی حالات سے، تہذیبی حالات سے، مختلف قوموں کے حالات سے اسے حاصل ہوتے ہیں، اسے اس نے مذہب کی کسوٹی پر پرکھ کر اچھی طرح آزمایا، پھر اس کو جو ہے اپنے اندر شامل کیا ہے۔ ایسے ہی نہیں کسی چیز کو اٹھایا، پہلے اس کو ایک فلٹر کے عمل سے گزارا جاتا اور دیکھا جاتا کہ واقعی یہ چیز جو ہے مطلب اسلام کے اساسی اصول سے کہیں ٹکراؤ کا تو شکار نہیں ہو رہی ہے، کہیں جو ہے ہمارے جو ہے میٹا فزیکل کانٹیکسٹ کو یا تناظر کو کہیں یہ ڈیمیج تو نہیں کر دے گی، نقصان تو نہیں پہنچا دے گی۔ جب اس کو پرکھ لیا جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے ایک حصہ بنایا جاتا ہے اور اس کو اسلامیہ لیا جاتا ہے، اسلامائزیشن جو ہے اس کی کر لی جاتی ہے۔ لیکن یہ کام بھی کوئی اچانک نہیں ہو جاتا ہے، ایک چیز کو مسلسل جو ہے فلٹر کر کے جو ہے گزارا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں جو ہے مسلمانوں نے ہندوستان سے جو ہے حاصل کی۔ اب ہم دوسرے جو ہے پہلو کی طرف آ جاتے ہیں، اور اگر آپ اس بات کو جو ہے سمجھ جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ جو ہے الجھن کا شکار نہیں ہونا پڑے گا۔ ہم سمپل سی بات ہے اس کو جو ہے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے مطلب تعلیم دیے جانے کا اول و آخر طریقہ، اور آج بھی اگر کوئی شخص اسلامی علوم کو جو ہے حاصل کرنا چاہتا ہے اور سیکھنا چاہتا ہے تو انہی جو ہے مطلب 5 چیزوں کے گرد جو ہے وہ گردش کرتا ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ مطلب حکومت کی طرف سے جو ہے کچھ مدارس ضرور قائم ہوتے ہیں، مطلب ہمیشہ جو ہے مدارس قائم کیے گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے مطلب جو شخص پڑھنے لکھنے والا ہے وہ خود بھی اپنا مدرسہ قائم کرتا ہے، اور اپنے مدرسے قائم کرنے کے بعد جو ہے کام وہ کچھ اور کرتا ہے، تعلیم سے جو ہے اس کے اخراجات نہیں پورے ہوتے۔ یہ اسلامی تاریخ کی ایک عجیب بات ہے، اور یہ بھی ہے کہ جو عالم ہوتا تھا اس کو اس بات کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میرے حلقہ درس کے اندر مطلب 50 طالب علم آ جائیں، 50,000 آ جائیں، 100 آ جائیں، اس بات کی اس کو فکر نہیں ہوتی۔ اس کو ہمیشہ اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ اس کے فکر کو سمجھنے والا اگر 10 آدمی بھی آ جائے، 2 آدمی بھی آ جائے تو وہ اس کے لیے بہت ہے، اس کے لیے بہت ہے۔ صرف ایک میں مثال دوں گا، ایک جو ہے ترکی کا بہت بڑا شاعر ہے یونس ایمرے، آپ اگر پڑھیں تو وہ ایک شخص کا شاگرد رہا جس کا نام تھا تابتک ایمرے۔ اس نے قونیہ کے مدرسے کے اندر جو ہے تعلیم حاصل کی، اور قونیہ کے مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ جو ہے عثمانوی قلمرو کے اندر ایک جگہ جو ہے جج بن کر جو ہے جو قاضی ہوتا ہے وہ قاضی بن کر چلا جاتا ہے،
اور پھر جو ہے وہ ایک صاحب جن سے ملاقات ہوتی ہے، تابتک صاحب، ان کو تابتک اس لیے کہتے تھے کہ وہ پتھر توڑنے کا کام کرتے تھے اور شام کو جو ہے درس میں بیٹھ جاتے تھے، جو لوگ بھی جمع ہوتے۔ تو یونس ایمرے نے جتنی باتیں بھی جو ہے شعر کی صورت میں کہی ہیں، وہ سب کی سب جو ہے تابتک ایمرے کی کہی گئی بات ہے۔ اور اس شخص کو کبھی اس بات کی پرواہ نہیں رہی کہ اس کے حلقہ درس کے اندر کتنے ہزار لوگ بیٹھے، چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آج وہ شخص جو ہے زندہ۔ اور یہ مسلمانوں کا کمال رہا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بات کو ہزار لوگوں کو سمجھا دیں، ہزار لوگوں کو بتا دیں، لیکن اقبال کہتا ہے نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو اس کے جو ہے مطلب پھیل جانے کا عمل جو ہے بہت، خوشبو جو ہے مطلب اپنی تمام تر حیثیتوں کے اندر پھیلنے کی پورے خصائص رکھتی۔ ایک دوست ہے کہتا ہے کہ بھئی یہ لوگوں کو پتہ کیسے چلتا تھا کہ یہ اتنا بڑا عالم ہے؟ اور کہا لوگوں کو جو ہے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ عالم ہے۔ اب میں مثال کے طور پر امام غزالی کو دیکھ لیجئے۔ امام غزالی کے دور میں صلیبیوں نے پورے عالم اسلام کے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ آپ امام غزالی کی کتاب تحفۃ الفلاسفہ پڑھ لیجئے، احیاء العلوم پڑھ لیجئے، حتیٰ کہ غزالی کا کلام بھی پڑھ لیجئے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں غزالی اعلیٰ درجے کا شاعر بھی رہا۔ غزالی کا کلام، ایک جگہ بھی امام غزالی نے صلیبیوں کی مذمت ہی نہیں کی۔ مطلب ان کو اس بات کی پرواہ جو ہے نہیں تھی کہ یار یہ صلیبی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، قدس ہمارے ہاتھ سے جو ہے جا رہا ہے، وہ صلیبیوں کے قبضے میں، آل سلجوق کی سلطنت جو ہے بکھراؤ کا شکار ہے۔ المنقد من الدہر کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیے، انہوں نے اپنے دور کے جو حالات کا نقشہ کھینچا ہے وہ کمال ہے، لیکن ایک جگہ بھی صلیبیوں کی جو ہے انہوں نے مخالفت نہیں کی۔ بس وہ شخص بیٹھ کر جو ہے احیاء العلوم لکھتا رہا، اور اس وقت کا جو پورا مذہبی فکر اور فلسفہ تھا مغرب کا، وہ ڈھہ گیا، بالکل تباہ و برباد ہو گیا، اور مسلمان جو ہے دوبارہ جو ہے اٹھ کھڑے۔ یہ جو ہے مطلب ان کا کمال۔ تو اس بات کی پرواہ جو ہے کرنا کہ بہت لوگ جو ہے سننے والے آ جائیں، بہت سارے لوگ جو ہے جان لیں، یہ اسلامی تاریخ کے اندر تدریس و تعلم کا مزاج ہی نہیں رہا۔ اور اگر ہم اس مزاج کے جو ہے پیچھے بھاگیں گے تو ہمارا جو معیار ہے اس معیار کو ہم کبھی بھی جو ہے نہیں پا سکیں گے۔ یہ مطلب ایک نقطہ نظر ہے، اس نقطہ نظر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ پھر جو یہ مساجد ہیں، مطلب پہلی جو درسگاہ ہوتی تھی وہ مسجدیں مسلمانوں کو، اور مساجد سے ہی جو ہے کام لیا جاتا۔ تمام تر مساجد، یہ جو مساجد کا یوں آپ دیکھیں، مسجد میں جائیں جو ایک پراپر مسجدیں بنی ہوئی ہیں یہاں پر بھی، وہ یوں کر کے جو ہے یوں ایک پھر ایک کے بعد ایک، پھر ایک کے بعد ایک، صحن کے بعد کا ایک حصہ جو ہے وہ اصل میں کلاس روم ہے۔ وہاں پر جو ہے عالم بیٹھ جاتے تھے، اور علامہ اشعری نے لکھا ہے کہ بعض بڑی بڑی مساجد جو اسلامی سلطنت کے اندر اس غرض سے قائم کی جاتی تھی کہ مختلف کلاسیں جو ہے وہاں پر موجود ہوں۔ بعض جگہوں پر حجرے تعمیر کیے جاتے تھے تاکہ طالب علم وہاں پر رہیں، اور کہا کہ بیک وقت ایک مسجد کے اندر جو ہے 100 کے قریب ائمہ اور مجتہدین موجود ہوتے تھے جو فتویٰ دینے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے، اور کسی بھی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے جو ہے تحقیق کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے، تو ایک ہی جگہ پر۔ تو یہی جو ہے طریقہ کار ہندوستان میں بھی نافذ ہوا۔ اور آپ اگر شاہجہاں کے عہد کو دیکھیں، شاہجہاں کوئی ایسے ہی منہ اٹھا کے بادشاہ نہیں بن گیا، اس کو بادشاہ بنانے کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ 50,000 علماء شہید ہوئے ہیں شاہجہاں کو بادشاہ بنانے کے لیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس شاہجہاں کو بادشاہت ایسے ہی مل گئی مفتے میں، اور وہ اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس نے پورے ہندوستان میں مساجد یوں ہی تعمیر کرتی ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر جو ہے مغلوں نے، خلجیوں نے، تغلق نے، غوریوں اور غزنویوں نے ہندوستان کے وجود کو جسمانی لحاظ سے جو ہے فتح کیا ہے، تو آل چشت نے جو ہے روحانی لحاظ سے اس کو فتح کیا ہے۔ اگر یہ سلسلہ چشت نے جو ہے روحانی سطح کے اوپر جو ہے ہندوستان کو فتح کیا، اگر وہ نہ ہوتے تو یقین جانے کے نہیں، بہت بڑے بڑے بزرگ پیدا ہوئے، نظام الدین اولیاء جیسا آدمی پیدا ہوا، ان کا ایک ہی شاگرد جو ہے آج تک جو ہے تاریخ کے اندر اپنے انمٹ نقوش چھوڑ گیا، جس کا نام امیر خسرو۔
امیر خسرو صرف زبان و بیان کا آدمی نہیں ہے، امیر خسرو نے یہاں کے جو ہے مزاج کو اور یہاں کی تہذیب کو یکساں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اور اگر آپ کو جو ہے ذرا سی موسیقی کا جو ہے شغف ہو تو آپ کبھی یہ دیکھیے گا کہ علم موسیقی کے اوپر امیر خسرو کے جو اثرات ہیں، اس نے ہندوستان کی قدیم موسیقی کے رنگ ڈھنگ کو تبدیل، کئی ساز ایجاد کیے اس نے، کئی جو ہے مطلب سر اس نے ایجاد کی، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے ایجادات ہیں اس میں۔ وہ بہت غیر معمولی اپنے وقت کا ایک نابغہ روزگار جو ہے شخص رہا ہے۔ تو بہرحال مساجد اس غرض سے تعمیر ہوتی تھی، اور ہمیشہ مساجد کے اندر، اور تقدس ہے مساجد کے اندر جب آدمی جاتا ہے نا، تقدس کی حیثیت سے جاتا ہے۔ اسکول کے اندر آدمی جاتا ہے تقدس کے لحاظ سے نہیں جاتا۔ میں بھی صبح بچوں کو اسکول چھوڑتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کیا سڑکوں کے اوپر تماشا ہے، کوئی چڈی پہن کے آ کے بچوں کو جو ہے چھوڑ رہا ہے، کوئی ایسی ہے چھوڑو بھاگو یہاں، کوئی کچھ سڑکوں کے اوپر ایک ہنگام ہے۔ ابھی ہم کلاس لے رہے تھے، نیچے ہی فوکو جو ہے کہتا بہت بڑا فلسفی، یہ اسکول نہیں ہے یہ ایک جیل ہے، وہ کہہ رہا ہے، مغرب کا بہت بڑا آدمی وہ کہہ رہا ہے یہ جیل ہے۔ اور حقیقتاً جو ہے مطلب میں اسکولوں میں بھی پڑھا چکا ہوں، کالج میں بھی پڑھا چکا، یونیورسٹی میں بھی پڑھا، مطلب ماں باپ ایسے سائیکی ہو چکے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ اگر یہ بچہ پڑھے گا نہیں تو کیا ہوگا۔ اکبر کہتا ہے بنگالیوں کو بھات کا سودا نہیں رہا، منیم کو داد و جوت کا سودا نہیں رہا، الجھا ہوا ہے چند او اسکول میں ہر ایک۔ مطلب بالکل بنگالی جو بھات کھاتے تھے ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے میں بھات کھاؤں یا نہ کھاؤں، یار چھوڑو، مطلب بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے کہ ایسا کیا پاگل پن ہے، کیوں ایسا ہم کر رہے ہیں؟ آخر ایسا کیا جو ہے ہمارے جو ہے تصور کے اندر آ گیا ہے کہ اس جگہ سے نکلنے والا آدمی ہی آدمی ہوتا ہے، اس سے باہر کا کوئی آدمی نہیں ہوتا ہے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر جو قلب فساد و نظر، جس کو اقبال کہتا ہے کہ قلب و فساد و نظر پیدا ہو رہا ہے، یہ اسی وجہ سے تو ہو رہا ہے کہ ان تعلیم گاہوں سے ایسے اذہان پیدا ہو رہے ہیں جو فکر و عمل کے لحاظ سے رد اور قد کا شکار نظر آتے ہیں، جو تضاد کا شکار نظر آتے ہیں، جو دوئی کا شکار نظر آتے ہیں، تقسیم در تقسیم ہوتا ہوا ذہن ہم کو نظر آتا ہے۔ تو مساجد ایک تقدس کی جگہ تھی، اور وہاں پر جانے والا اور کسی کو یہ نہیں ہے۔ دیکھیں عام تعلیم تو مسلمانوں کے ہر گھر میں ہوتی تھی، قرآن پڑھانا، کچھ دعائیں یاد کروانا، جو اس وقت کا رسم الخط تھا، اس رسم الخط کے اندر ان کو جو ہے لکھنا، یہ تقریباً جو ہے 100% جو ہے بچے جانتے تھے۔ قرآن پڑھنا جو ہے گدھا گاڑی چلانے والا اور رتھ بان چلانے والا، فیل بان، سارے جو ہے یہ جانتے تھے کہ یہ جو ہے کام ہے، اور یہ ہر مسلمان ہی کرتا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کچھ صورتیں جو ہے وہ ضرور یاد کرتا ہے، تاکہ جو ہے خدا کے حضور میں یہ چیزیں یاد ہو جائیں اور اس کے سامنے جو ہے پیش ہو جائے۔ یہ کام تو ہر آدمی کرتا ہے، لیکن جو بچہ ابتدائی تعلیم ہے تو اس کو ابتدائی طور پر چند کتابیں جو ہے پڑھائی جاتی تھی، جس سے قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، عربی اور فارسی جو ہے پڑھنا وہ جان جاتا تھا، اور پھر جو ہے چیزیں جو ہے لکھنا جان جاتا تھا۔ پھر دوسرا جو طریقہ کار تھا وہ جو ہے صوفیہ کے جو ہے خانقاہیں جو ہے تعلیمی مراکز ہوتی تھی۔ عموماً بعض صوفیہ خود جو ہے قائم کرتے تھے، اور بعض صوفیہ جو ہے حکومت جو ہے ان کو کہتی تھی کہ بھئی یہ زمین لیں، یہ زرعی زمین ہے، اس میں آپ کھیتی باڑی کریں، تو وہ ملازمین رکھ لیا کرتے تھے کھیتی باڑی کے لیے، اور خود حلقہ درس دیا کرتے تھے۔ اور ان خانقاہوں سے بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے۔ میں ایک مثال بتاتا ہوں آپ کو کہ حضرت مجدد الافسانی، آپ لوگوں نے نام سنا ہو، وہ جو ہے مطلب ایک استاد کے 7-10 سال انہوں نے خانقاہ میں گزارے، 10 سال وہ وہیں رہے، وہیں کھائے پیے، اور پھر اس کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے جو ہے اکبر کا جو دین اکبری تھا اس کے جو ہے پورے جو ہے سسٹم کو جو ہے ڈھا دیا۔ ابھی جیسے ایک چیز ہوئی نا، آپ کو میں بتاؤں، یہ بھی ایک مزیدار بات ہے کہ مطلب مسلمان جو بھی کام کرتے ہیں، پہلے جتنی بھی تصنیفات ہوا کرتی تھی تو ان تصنیفات کا آغاز ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد جو ہے درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجا جاتا تھا۔ تاریخ کے اندر اکبر وہ واحد آدمی ہے جس نے آئین اکبری ایک کتاب لکھی،
اس آئین اکبری کے اندر پہلی بار یہ جرت اور جسارت کی گئی کہ اس میں نہ بسم اللہ ہے اور نہ نعت رسول مقبول، نہ ہی درود ہے۔ اور اکبر کے جو ہے رشتہ دار تھے، مجدد الف ثانی جو ہے رشتہ دار تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب یہ بادشاہ بگڑ جاتے تھے، عموماً تو بادشاہ تعلق ہی نہیں رکھتا تھا کہ کون سا مولوی، کون سا عالم، کون سا جو ہے صوفی کیا کام کر رہا ہے۔ اتنی زیادہ تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پورا ایک ایک چیز کر کے دیکھ، بھئی یہ عالم ہے، بہت بڑا آدمی ہے، یہ اپنے علاقے میں درس و تدریس دیتا ہے، بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس کو کر۔ اور اگر پتہ چلتا تھا کہ بہت بڑا عالم ہے تو لوگ بادشاہ جایا کرتے تھے۔ بعض اوقات تو بڑے بڑے علماء نے جو ہے ماننے سے انکار کر دیا کہ بھئی ہمیں آپ کے خزانے سے یا خزانہ شاہی سے کوئی مراد نہیں چاہیے، کیونکہ خزانہ شاہی سے مراد لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذہن و فکر کو جو ہے آپ کے تابع کرتے ہیں۔ یا ایک بہت آزادانہ فکر کے ذریعے سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہوتا تھا۔ یعنی جو ہے یہ جو بزرگ شاہجہاں جو ہے یہ جو ہے عقیدت رکھتا تھا مجدد الف ثانی سے، لیکن مجدد الف ثانی نے کبھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اس کے ذریعے۔ صوفیہ کی جو ہے خانقاہیں ہوتی تھی اور بہت بڑی بڑی خانقاہیں۔ شاہجہاں نے جو تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ 3000 مساجد قائم کی تھی، 3000 مساجد، اور اسی قرض سے کی جاتی۔ ٹھٹا جو ہے ایک بہت بڑا علمی مرکز تھا، وہ علمی مرکز اس وقت بنا جب وہاں پر اس نے شاہجہانی مسجد جو ہے تعمیر کی۔ اور یہ آپ کا جو کرلی جھیل ہے جس میں لوگ پکنک پوائنٹ مناتے، یہ کوئی جو ہے مطلب فطری جھیل نہیں ہے، یہ ایک مصنوعی جھیل ہے جو کہ شاہجہاں نے بنائی تھی، اور اس غرض سے بنائی تھی کہ ٹھٹا کے اندر جو مدارس ہیں، جو علماء یہاں پر بیٹھے، ان کے لیے جو ہے پانی کا انتظام و انصرام کیا جائے۔ یہ اس نے یہ کام کیا، اور اپنے دور کا بہت بڑا آرکیٹیکٹ تھا وہ۔ مطلب ایک الزام یہ بھی لگاتے ہیں نا کہ بھئی یہاں جو ہے تاج محل بن رہا تھا، وہاں آکسفورڈ یونیورسٹی بن۔ اور میرے بھائی کسی آکسفورڈ یونیورسٹی سے زیادہ جو ہے بڑے دماغ کی ضرورت ہے تاج محل کو بنانے کی۔ یہ بات یاد رکھیے، تاج محل پتھروں اور اینٹوں کی چیز نہیں ہے کہ بس اٹھایا جوڑ دیا اور تاج محل بن گیا۔ دنیا کا عجوبہ ہے، اور عجوبہ تاریخ کے اندر علم کے بغیر اور علم کی ندرت کے بغیر کھڑا ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کھڑا کر کے آپ دکھا دیں، ابھی جو ہے پورے عرب کے اندر جو ہے 10,000 چیزیں بنائی گئی، پورا جغرافیہ ہی بگڑ کے رہ گیا، سیلاب پر سیلاب آتا چلا جائے، کہہ رہا ہے ان کو کلائمیٹ چینجنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ یہاں چیزیں بن رہی ہیں فطرت کے عین مطابق بن رہی۔ ویسے تاج محل کو جو ہے ایک منحوس عمارت بھی کہا جاتا ہے، وہ یہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جتنے جو ہے وقت کے حکمران وہاں پر جاتے ہیں ان کی حکمرانی ختم ہو جاتی۔ اور یہ کوئی میں مذاق کی بات نہیں کر رہا، یہ بھی ایک فیکٹ ہے، مطلب کہ جب جب کوئی بھی حکمراں گیا وہ الیکشن ہارتا گیا، حتیٰ کہ آخری جو صدر تھا جو بل کلنٹن کی صورت میں وہاں پر جو ہے گیا تھا، وہ بھی الیکشن ہار گیا تھا۔ آخری بار اس نے تاج محل ہی دیکھا تھا، لوگوں کے اس کی شکل دیکھنی نہیں ہے ورنہ ہم الیکشن ہار جائیں۔ بہرحال یہ تو ایک ایسی بات ہے۔ پھر دوسرے جو سلاطین تھے، مطلب بادشاہ کے جو مقربین وزراء جو تھے، وہ اپنے گھروں کے اوپر جو ہے تعلیم کا انتظام کرتے تھے، اور اپنے گھر میں لائبریریاں قائم کرتے تھے، الگ جگہ بناتے تھے جہاں کلاس روم ہوا کرتا تھا، وہاں پر جو ہے تعلیم ہوتے تھے۔ پھر بزرگوں کے جو مقبرے بنتے تھے وہ بہت بڑے بڑے بنتے، جیسے ایک مقبرہ ہے مقبرہ ہمایوں، میں نے جا کر دیکھا ہے مقبرہ ہمایوں دلی میں 2 بار میں نے دیکھا۔ اس کا جو پورا حصہ ہے وہ پورا حصہ کلاس روم ہے، اوپر کا حصہ، نیچے مقبرہ ہمایوں ہے، اوپر جو ہے اس کے پورے حصے کے اندر جو ایک کلاس روم بنا ہوا ہے، وہاں درس و تدریس کا کام ہوتا تھا۔ اب تو خیر کھنڈر ہے، ویرانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے اندر جو ہے کلاس روم ہوتا تھا، تعلیم ہوتا تھا، درس و تدریس کا پورا ایک انتظام ہوتا تھا۔ حتیٰ یہ کہ جو یہ بہت بڑے بڑے مزارات بنے رہے، یہ مزارات کے اندر ہجوم تو اب خیر کسی اور وجہ سے، وہ اقبال کہتا ہے نا کہ قم باذن اللہ کہتے تھے وہ تو رخصت ہو گئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن، اب تو صرف مجاور ہیں، یعنی جاروب کشی کرنے والے، جھاڑو لگانے والے، یا پھر گورکن ہے قبروں کی دیکھ بھال کرنے والے۔ قم باذن اللہ کہنے والا اب ہمیں نہیں ملتا۔ تو بہرحال
وہ جو ہے مطلب ان کے جو مزارات ہوتے تھے وہ بھی درس و تدریس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتے تھے. پھر اس کے بعد آل سلجوق وہ واحد جو ہے مطلب پہلی ڈائنیسٹی رہی یا پہلا عہد رہا جس میں باقاعدہ طور پر جو ہے مدارس کا قیام عمل میں آیا. اس سے پہلے چھوٹے موٹے مدارس ہوں گے لیکن باقاعدہ طور پر حکومتی سرپرستی کے اندر جو ہے پہلا مدرسہ بنایا گیا اور وہ مدرسہ نظامیہ بغداد، جس کا درس نظامی جو ہے پوری دنیا کے اندر بہت مشہور ہے. اور نظام الملک طوسی جو ہے وہاں کا وزیر اعظم تھا، وہ بہت بڑا آدمی رہا. پھر عمر خیام جیسا آدمی رہا جو کہ بہت بڑا میتھمیٹیشین رہا، وہ جو ہے یہاں پر اس کے ساتھ رہا. انہوں نے جو ہے ایک پورا ڈیزائن کیا اور ڈیزائن کرنے کے بعد ایک بہت بڑے مدرسے کی بنیاد رکھی. پھر اس مدرسے سے جو ہے پھر پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان جاتے رہے ایک مدارس کا جو ہے بہت بڑا سلسلہ جو ہے قائم کر دیا. ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور چیز بھی ہے جو کہ اب بہت فاسد ہو گئی لیکن ایک زمانے میں جو ہے بہت روشن چیز تھی، جس کو ہم مناظرہ کی مجلس یا مناظرہ کی محفل جو ہے کرتے تھے. اور ہر جو ہے بڑے بڑے عمراء وزراء علماء کے ہاں باقاعدہ مناظرے کا جو ہے ایک موضوع اور ایک وقت طے ہوتا تھا اور مختلف شاگرد وہاں پر جمع ہوتے اور جمع ہونے کے بعد ایک بڑے عالم دین کو جو ہے وہاں پر بٹھایا جاتا کہ اس مسئلے کا تجزیہ کریں یا اپنی رائے دے دیں اس مسئلے کے حوالے سے. تو اس کے ذریعے سے بھی جو ہے بہت تعلیم دی گئی. 2 کتابوں کا حوالہ دوں گا اور وہ دونوں کتابیں اصل میں مناظرے کی کتابیں لیکن لاجواب ہیں. آپ میں سے بیشتر اس کتاب سے واقف ہوں گے. ایک کتاب ہے صراط مستقیم. اس کتاب کے اوپر سلطان عبد المجید جو کہ خلیفہ تھے سلطنت عثمانیہ، انہوں نے جو ہے تمغہ مجیدیہ بھی جو ہے عطا کیا باغی رحمت اللہ کرانوی کو. بہت بڑے عالم دین تھے. یہ اصل میں مناظرے کی کتاب ہے اور ایک پادری تھا یہاں پر ہندوستان میں بھی رہا، پھر اس نے جو ہے سلطنت عثمانیہ میں جا کر جو ہے مناظرے کرتا رہا. تو یہاں سے جو ہے باغی رحمت اللہ کرانوی گئے اور جا کر وہاں انہوں نے پادری پیفنڈر، بہت مشہور نام ہے عیسائیوں کا، بہت زبردست قسم کا عالم تھا، مطلب راہب تھا. تو اس نے یہ مناظرے کیے اور اسلام کے بارے میں. اگر آپ کو پڑھنا ہے کہ عیسائیت کے اندر جو ہے کیا کیا خرابی ہے اور عیسائی دین کیوں باطل ہے، اس کے جو ہے تمام تر جو ہے پہلو کو اگر سمجھنا ہے اس کتاب کو پڑھنا ہے. یہ زیادہ کوئی 260-70 صفحے کی کتاب ہے صراط مستقیم. اور جو ہے انہوں نے اس مناظرے کے ذریعے سے اور اس مناظرے کے بعد پادری پیفنڈر نے جو ہے پھر کہیں مناظرہ کیا، مطلب وہ شکست اس نے تسلیم کی کہ جو ہے مجھے شکست کا جو ہے سامنا کرنا پڑا. ایک اور کتاب ہے، بہت چھوٹی سی کتاب ہے، جس کتاب کا نام ہے رحمت عالم. سید سلیمان ندوی کی جو ہے کتاب ہے سیرت النبی. وہ کتاب جو ہے بہت لوگوں نے پڑھی ہو، لیکن اس کتاب کا احوال یہ بھی اصل میں ایک مناظرے کی کتاب ہے. اور مناظرے کی کتاب اس طریقے سے ہے کہ مدراس کے اندر جو ایک ہال تھا جس ہال کا نام تھا لالی ہال، اور اس ہال کے اندر جو ہے عیسائی حضرت عیسیٰ کے خصائص خوبیوں کو جو کہ ان کے عقائد کے لحاظ سے وہ بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی تمہارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان خوبیوں کے نعوذ باللہ حامل نہیں. یہ ایک بات جو ہے وہ کہتے ہیں. آل انڈیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن آف مدراس نے جو ہے دعوت دی اعظم گڑھ میں جو ہے سید سلیمان ندوی کو کہ ایک دن وہ تقریر کریں گے اور ایک دن آپ تقریر کریں، پر صرف ایک مضمون اس میں ضرور پڑھیے گا جس کے اندر جو ہے مضمون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت. کیوں جو ہے ان کی شخصیت تمام تر لحاظ سے جامع ہے. جامع جو ہے صرف اس اعتبار سے نہیں بلکہ انبیاء کے اندر بھی کیوں جامع الحیثیت خوبیوں کے مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کمال کا مضمون ہے. ان کا مضمون کیا ہے؟ تقریر تھی. وہ اس تقریر کو بعد میں جو ہے لکھا گیا اور وہ کتاب جو ہے ترتیب دی. تو وہ بھی جو ہے یہ ایک مناظرہ کی مجلس بھی ایسی ہوتی تھی کہ جو ہمارے درس و تدریس کے حوالے سے بہت اہمیت کی اور بہت
بڑی بڑی چیزوں کو ہم نے اس کے ذریعے سے جو ہے حاصل کیا ہے، بڑی تصنیفات حاصل ہوئی، بڑی کتابیں جو ہے حاصل ہوئی ہیں اس کے ذریعے سے۔ اور ایک طریقہ بہت سادہ، ایک استاد ہے، وہ فقہ کا ماہر ہے، میتھ کا ماہر ہے، فلکیات کا ماہر ہے، اس کا اپنا ایک حلقہ درس ہے۔ وہ استاد گیا، وہ حلقہ درس ختم ہو گیا، جس نے اس سے شفا پانی تھی پائی، ورنہ پھر وہ دوسری جگہ جائے اور وہاں پر اس استاد کی شاگردی اختیار کرے۔ یہ شخصی علم کا طریقہ کار ہے، اور استاد ہی اہمیت کا حامل ہے۔ استاد یہ کہتا تھا ہاں بھائی اتنے بچے، یہ آدمی جو ہے یہ فلاں فلاں چیز کے اندر مہارت رکھتے ہیں، اور اب ان چیزوں کے اوپر وہ درس دینے، فتویٰ دینے، تعلیم دینے کے اہل ہیں۔ کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی جو ہے طالب علموں کے اوپر جبر نہیں ہے کہ اتنے نمبر لے کر آنے۔ استاد کو پتا ہے کہ یہ 50، 10، 12، 20 طالب علم جو ہے انہوں نے پورے اسباق کو مکمل کر لیا ہے، زبانی امتحان لے لیا، یہاں آ کر جو اس سے مسئلہ پوچھا گیا، اس مسئلے کے اس نے تشفی بخش جواب دے دیے، وہ عطا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ہمیشہ یہ پوچھتے تھے ماضی کے اندر، ہاں بھائی عالم ہو، ہاں عالم ہے، کس استاد سے پڑھا ہوا ہے؟ آج ایک سوال ہوتا ہے، ہاں بھائی پڑھے لکھے ہو، کہاں سے پڑھا ہوا ہے؟ تم نے بتا میں کراچی یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا۔ فرق دیکھیں، وہ جو ہے بتا رہے ہیں امام یوسف جو ہے وہ تم نے کس سے؟ میں نے بھائی امام ابو حنیفہ سے تعلیم حاصل کی۔ اچھا تم، یہی وجہ ہے کہ سید ابو الاعلیٰ مودودی کو بھی بے استادہ لوگ کہتے ہیں۔ غالب نے جب فارسی میں شاعری کرنا شروع کر دی تو غالب کے بارے میں کہا گیا بھائی یہ تو فارسی اس نے سیکھی نہیں ہے، بے استادہ ہے۔ تو اس نے زبردستی ایک شخص کو جو ہے اپنا استاد بنا کر پیش کر دیا کہ دیکھو بھائی میں اس آدمی کا جو ہے شاگرد ہوں۔ بعد میں لوگوں نے بتایا بھائی یہ آدمی تو غالب کی زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں ہے، یہ سے کیسے استاد ہو جائے؟ اب غالب جو ہے مطلب وہ ایسا تو نہیں ہے بے استادہ، وہ جو ہے مطلب مولوی فضل خیر آبادی کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، مفتی صد الدین آزردہ کے ساتھ بیٹھ رہا، اس سے تصوف کا جو ہے پورا علم اپنے اندر اڑے، مطلب اتنے فکری نوعیت کی وہ باتیں کر رہا ہے، ایسے ہی تو نہیں کر رہا۔ اچھا مفتی صد الدین صاحب کس کے ساتھ بیٹھ، شاہ عبد العزیز کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ شاہ عبد العزیز کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں؟ شاہ ولی اللہ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں؟ شاہ عبد الرحیم کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ یہ پورا ایک سلسلہ ہے، اور وہ جو ہے بتاتے ہیں کہ بھائی اس کے ہیں۔ اگر کسی کو تصدیق کرنی ہے تو جا کر پوچھ لو کہ بھائی یہ واقعی آپ کا شاگرد ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہاں بھائی میرا شاگرد ہے۔ ورنہ ایسے بھی تھے کہ لوگ دعویٰ کرتے پھرتے تھے کہ میں نے فلاں فلاں سے سیکھا اور پتہ یہ چلا وہ بات بھی جھوٹ نکلی، ایسے بھی لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو یہ شخصی تعلیم کا جو ہے طریقہ کار، شبلی نوانی نے لکھا کہ یہ تعلیم کے اندر آزادی پائی جاتی تھی، کوئی قید نہیں تھی۔ جو آدمی جو ہے مطلب علم سیکھنا چاہتا ہے وہی یہاں پر آ کر جو ہے علم سے، زبردستی جو ہے کسی کے اوپر بار نہیں ہے، کسی کے اوپر ڈال۔ اور بنیادی تعلیم وہ تمام تر جو ہے لوگوں کو دے دی جاتی تھی۔ مدرسے کے اندر، مسجد کے اندر ایک مولوی صاحب ہوتے تھے جو بچوں کو لکھنا پڑھنا جو ہے سکھا دیتے تھے۔ اب تھوڑا سا اعلیٰ درجے کا، اوسط درجے کا، اور پھر اس سے اعلیٰ درجے کا طریقہ کار جو ہے یہی رہا ہے۔ اب یہ جو ہے کچھ مطلب آپ کو اس سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور شخصی آزادی کے حوالے سے صرف ایک میں مثال بتاتا ہوں کہ ایک مدرسہ رہا ہے، شاہ عبد الرحیم کا مدرسہ تھا، اور شاہ عبد الرحیم کا جو وہ مدرسہ تھا اس سے جو ہے بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ جیسا آدمی پیدا ہوا، خیر ان کے والد ہی تھے شاہ عبد الرحیم، بہت بڑے بڑے عالم، شاہ عبد العزیز پیدا ہوئے، شاہ اسحاق پیدا ہوئے، شاہ رفیع الدین پیدا ہوئے، یہ کئی بڑے لوگ وہاں سے جو ہے۔ اور سب سے بڑا کارنامہ جو اس مدرسے کا رہا ہے وہ ایک کتاب جو ہے پائے تکمیل کو پہنچی اس جگہ کے اوپر، اس کتاب کا نام جو ہے، اگر کوئی آپ میں سے بتائے تو بہت اچھا ہوگا، فتاوی عالمگیری جو ہے اس کتاب کا نام ہے۔ یہ مسلمانوں کا بہت بڑا علمی کارنامہ ہے، خصوصاً جو ہے اگر جو ہے حنفی مسلک کے حوالے سے ہم بات کریں تو یہ بہت ہے۔ اور اگر ہمیں جو ہے اقبال کہتا ہے نا، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، تو اگر اسلاف کے قلب و جگر کو جو ہے ہم
تلاش کرنا چاہے تو ہمیں جو ہے فتاوی عالمگیری تک جو ہے ضرور جانا پڑے گا، اس کے بغیر جو ہے گزارا نہیں۔ اور اورنگزیب خود جو ہے ایک اپنے دور کا بہت بہت بڑا آدمی گزرا ہے، خطاط بہترین تھا، قرآن جو ہے وہ بہترین جانتا تھا، اور قرآن کے ساتھ ساتھ جو ہے فصاحت و بلاغت کے اندر اس کا کمال نہیں، ایسی فصاحت، ایسی بلاغت کہ ہندوستان میں تقریباً سب بادشاہی کمال کہہ رہے ہیں۔ اگر ان سے بادشاہوں کی ہسٹری اگر بیان کرنا شروع کر دوں میں تو اس کے اندر کئی گھنٹے لگ جائیں، بہت کمال کہہ رہے ہیں۔ اس کے اندر اس کی جو فصاحت تھی وہ ایک بہت منفرد حیثیت کی۔ ہاں صرف ایک بات جو ہے بتاتا ہوں اس کی فصاحت کا۔ مولوی حامد حسن قادری نے جو ہے ایک کتاب جو ہے مرتب کی ہے، اس کتاب کا نام ہے رقعات عالمگیری۔ رقع سمجھتے ہیں؟ رقع جو ہے لکھ دیتے ہیں، بھئی یہ چٹھی چھوٹی سی لکھ دی، بھئی یہ کام کر دو، یہ کام کر دو، یہ کام کر دو۔ تو اس نے رقعات لکھے اپنے وزراء کو، اپنے منصبداروں کو، پولیس والوں کو، یعنی جو کوتوال ہوتے تھے ان کو، کسی وزیر کو، زراعت کے وزیر کو، اور وہ سارے رقعات اکٹھے کیے گئے۔ صرف ایک جملہ جو ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ اس کی فصاحت، بلاغت اور ذہانت کا اندازہ لگا سکتے، اور جو ہے مطلب سلسلہ نقشبندیہ کا جو ہے وہ مطلب چاہنے والا تھا، اس سے سلسلہ نقشبندیہ سے بیعت تھا، اور ہندوستان میں سلسلہ نقشبندیہ کا جو عروج ہے وہ اورنگزیب عالمگیر ہے۔ تو ایک عورت آئی اس کے پاس، آ کر کہنے لگی کہ میرے جو ہے 2 بیٹیاں ہیں اور جو ہے مجھے ان کی شادی کرنی ہے، شاہی اخراجات سے جو ہے پیسے جو ہے دیتے ہیں۔ تو یہ درخواست اگر میں اور آپ لکھنا چاہیں گے تو میں پوری تفصیل لکھیں گے کہ بھئی فلاں عورت ہے، یہ نام ہے، یہ بیٹیاں ہیں، اور ان بیٹیوں کے بعد جو ہے یہ کام کیا جائے۔ اس نے ایک جملہ کے آدھا جملہ بھی نہیں لکھا ہے سر، لیکن جو جملہ لکھا ہے کمال کا ہے۔ وہ کہتا ہے ای عاجزہ، کیا کہہ رہا ہے؟ ای عاجزہ، یعنی یہ جو ہے عاجز، کمزور، نادار، عقد 2 عاجزہ، کہہ رہا ہے عقد 2 عاجزہ، عاجز است، بس اورنگزیب عالم جملہ لکھ کے دے۔ آپ فصاحت اور بلاغت کو، وہ کہتا ہے لکھنے والا آدمی جو ہے ہوئی کی نوک سے ہاتھی کو گزار دے، اور جو ہے ایک معمولی سے جو ہے مطلب کٹورے میں پورا دریا بند کر دے۔ یہ جملہ ای عاجزہ، عقد 2 عاجزہ، عاجزہ، سب عاجز ہے، وہ بالکل جو ہے اس کو جو ہے نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ کچھ نصاب ہے جو کہ اس دور میں جو ہے پڑھایا جاتا ہے۔ صرف و نحو قواعد کے اندر، فقہ میں جو ہے قدوری اور ہدایہ کی کتاب، اور یہاں جو لوگ درس نظامی کر رہے ہیں اصول فقہ کی، اور یہ امہات الکتب ہیں، مطلب یہ اسلامی تاریخ کی امہات الکتب ہیں۔ حدیث کے اندر مطلب یہ ایک نصاب ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور پڑھنا چاہے، کچھ مدارس میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلیاں ہیں ان نصاب، مطلب یہ جو عنوانات ہیں، یہ عنوانات کی کتابوں میں کہیں کچھ تبدیلیاں ہیں، کہیں کچھ تبدیلیاں ہیں، لیکن یہ ہے۔ تفسیر کے اندر آج بھی ہم تقریباً یہ اگر تفسیر پڑھنا ہو تو انہی جو ہے بڑی چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ تصوف کے اندر جو ہے فصوص الحکم کو بڑی اہمیت دی گئی ہے یہاں پر، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ فصوص الحکم کی جو ہے کئی جو ہے شرح لکھی گئی، ان شرحوں کی تعداد کہتے ہیں 3 سے 4 ہزار شرح ہیں جو فارسی زبان میں صرف فصوص الحکم کے اوپر لکھی گئی۔ ابن العربی کی کتاب ہے جس کے اوپر علماء کا بڑا اعتراض ہے، پھر اس اعتراض کے جواب میں جو ہے رد میں اس کی جو ہے چیزیں ہیں، لیکن اگر تصوف کے بارے میں چیزیں جاننی ہے، سمجھنی ہے، تو یہ اس کی بنیادی اجزاء ہیں۔ اقبال نے بھی جو ہے فصوص الحکم کو جو ہے گھول کر پیا تھا اصل میں، اور ابن العربی کے اوپر اس کی ایک بڑی شاندار نظم بھی ہے فارسی میں، کبھی اگر موقع ملے تو اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ جو ہے پڑھیں۔ پھر علم الکلام ہے، شبلی نعمانی نے لکھا کہ جو ابتدا میں مسلمان تھے صرف 2 ہی علم تھے ان کے پاس، ایک قرآن کا علم تھا اور پھر جو ہے ایک حدیث کا علم تھا، اور حقیقت ہے ہم بھی جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وحی کے ذریعے سے قرآن سنایا، صحابہ نے اس قرآن کو سیکھا، سنا، اور اپنی سنت کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، ان کے قول کے ذریعے سے وہ حدیث انہوں نے دیکھی اور اس کی پیروی کی۔
تو ابتدا میں تو کوئی مسئلہ ہی پیش نہیں آیا کہ ہوا، لیکن جب آگے بڑھے، مختلف علاقے فتح کیے، تو ان کو جو ہے اور دیگر مذاہب کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور دیگر فکر و فلسفے کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کے نتیجے میں علم الکلام جو ہے ایجاد ہوا۔ اقبال کہتا ہے کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط مسئلہ علم الکلام۔ علم الکلام ایک اہم چیز ہے جس کے اندر توحید کو، رسالت کو، عقیدہ آخرت کو ایک عقل کی دلیل کے ذریعے سے ہم ثابت کرنے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں، اور فی زمانہ جو ہے جو بھی علم آتا ہے وہ اس وحی الہی کے علم کو جو ہے گرا دیتا ہے، مطلب کہتا ہے کہ یہ تو ہے ہی نہیں، لیکن ہم اسی علم الکلام کے ذریعے سے دوبارہ اس کو جو ہے زندہ کر دیتے ہیں۔ منطق، اس میں جو رسالہ میر زاہد ہے، یہ آدمی بڑا جو ہے کمال کا آدمی ہے۔ یہ اس کے والدین وغیرہ یہ آبا و اجداد ہرات کے رہنے والے تھے، اور پھر یہ آدمی ہندوستان میں جو ہے پیدا ہوا، میر ہروی کے نام سے جو ہے جانا جاتا ہے۔ منطق کے اوپر اس کی کتاب پورے عالم اسلام میں پڑھائی جاتی، اور پھر جو ہے شاہجہاں نے اس کو جو ہے وزیر بنایا، پھر اورنگزیب عالمگیر نے اس کو جو ہے کابل کی عمارت عطا کر دی، امیر بنا دیا وہاں کا، کابل بھی اس کے قلم رو کے اندر، تو اس کی عمارت اس کو عطا کی۔ اور منطق کے اوپر یعنی شاہ عبد الرحیم جیسے آدمی نے بھی منطق کی تعلیم جو ہے میر زاہد ہروی سے جو ہے حاصل کی۔ یہ بڑا اور بہت زبردست ریاضی کا بھی آدمی تھا، اور شاہ ولی اللہ نے بہت سارے ریاضی کی چیزیں جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے حاصل کی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے اندر جو سب سے بڑا علم ریاضی کا آدمی، دو لوگ پیدا ہوئے علماء میں، شاہ عبدالعزیز بہت بڑے علم ریاضی کے آدمی تھے، اور اسی علم ریاضی کی وجہ سے وہ علم موسیقی کو بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز ہی وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے انگریزی علوم سیکھنے کے لیے مسلمانوں کو راغب کیا، لیکن انہوں نے ایک ساتھ ساتھ فتویٰ دیا کہ آپ انگریزی جو ہے تعلیم حاصل کریں، انگریزی سیکھیں، لیکن احساس مرغوبیت نہیں، بلکہ جو ہے اس لیے سیکھیں کہ اب ہمارا مقابلہ اس تہذیب کے ساتھ ہے۔ دوسرا بڑا آدمی جو میتھ کے حوالے سے یہاں پر پیدا ہوا، وہ ابھی ان کی نعت یہاں پر جو ہے پیش کی گئی ہے، امام احمد رضا خان بریلوی۔ ڈاکٹر ضیاء الدین جو کہ وائس چانسلر رہے، جن کے نام پر ضیاء الدین ہسپتال ہے، وائس چانسلر تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے، وہ خود بھی جو ہے بہت بڑے جو ہے میتھمیٹیشین رہے، اور میتھمیٹکس کے اندر نوبل پرائز نہیں ملتا ہے، میتھمیٹکس کے اندر ایک اور بہت بڑا پرائز ہے، وہ دیا جاتا ہے، اس کا نام ابھی ذہن میں میرے نہیں آ رہا ہے، تو وہ انہوں نے حاصل کیا، لیکن وہ خود جو ہے ایک میتھ کے مسئلے میں جو ہے پھنس گئے، تو ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں، وہ اس مسئلے کو جو ہے حل کریں گے، اور انہوں نے حل کیا۔ بعد میں انہوں نے جو ہے ان سے جو ہے زانوِ تلمذ بھی کیا، بہت چیزیں جو ہے سیکھتے رہے۔ تو منطق ادب کے اندر جو ہے عربی ادب کو پڑھاتے تھے، پھر فارسی ادب کو جب پڑھانا شروع کیا تو مثنوی مولوی مانوی کو پڑھانے لگے، یعنی مولانا روم کو پڑھانے لگے، پھر سعدی کی گلستان بوستان کو جو ہے پڑھانے لگے۔ فلسفہ کے اندر یہ بہت بڑی کتابیں ہیں، ملا صدرہ کی کتاب جو ہے بنیادی کتاب ہے، ریاضی اور حیات کے اندر جو ہے یہ کتابیں، یہ بہت مطلب امہات الکتب ہیں، یہ مطلب اس علم کے حوالے سے بڑی کتابیں، اور بہت ساری کتابیں۔ اگر آپ صرف ابو الحسنات ندوی کی مسلمانوں کے نصاب تعلیم کے اوپر جو ہے دیکھ لیں تو انہوں نے 300 صفحات لکھے ہیں، اور صرف کتابوں کی فہرست دی ہے۔ اس کے اندر سائنس کے اوپر کون سی کتاب پڑھتے تھے، جیومیٹری پر کون سی کتابیں پڑھتے تھے، اور دیگر علوم کے لحاظ سے جو ہے کون سی کتابیں پڑھتے تھے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر معقولات و منقولات کی کتاب رہی ہے، معاشیات، فلکیات، علم نجوم اور طبیعت کی تعلیم کا یہ سارا ایک بہت معقول انتظام و انصرام تھا۔ اسی جو ہے اصول کے تحت، اسی نظام کے تحت، اسی اسٹرکچر کے تحت جو ہے دیا جاتا رہا ہے۔ اگر آپ جو ہے عربوں کی جو ہے جہاز رانی کو جو ہے دیکھ لیں، سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے، مطلب انہوں نے جہاز کیسے بنائے،
اور یہ کمال ہے کہ اس دور میں انہوں نے یورپ اور مشرق وسطیٰ کو جس طریقے سے جوڑا اور جوڑنے کے بعد جس طریقے سے اسپین کو فتح کیا، یہ ایک کمال ہے۔ پھر پورے جو ہے یہ حصہ آپ آ جائیے کہ ہند کا جو پورا علاقہ ہے، پھر دکن کا جو ہے علاقہ ہے پورا، دکن کے علاقے کے اندر مالک ابن دینار کے جو ہے شاگرد آئے اور انہوں نے جو ہے مطلب لوگوں کو جو ہے مسلمان کیا۔ پھر کچھ کے علاقے کو، وہاں پر جو ہے ایک بڑے عالم تھے عبید اللہ، وہ کچھی نام ہے ان کا، وہ وہاں پر جو ہے تعلیم دیتے رہے۔ اجمیر کے اندر معین الدین چشتی اجمیری، اسی طریقے سے دلی کے اندر نظام الدین اولیاء، لاہور کے اندر جو ہے بابا فرید، اسی طریقے سے جو ہے یہ پورا جو پاک پتن کا علاقہ ہے یہ سارا، یہ جو ہے ان اور یہ مطلب جب ہوا یہ سسٹم ڈہ گیا تو ہمارے اندر دو لختی پیدا ہو گئی، اور یہ دو لختی سب سے زیادہ خطرناک ہوئی۔ یعنی ہم نے کہا کہ دینی علوم الگ ہو گئے اور دنیاوی علوم الگ ہو گئے۔ یہ امتیاز مسلمانوں میں تھا ہی نہیں، علم ہی تھا، خواہ وہ کسی بھی چیز کا آدمی ہو وہ عالم ہوا کرتا تھا، اور اس کو جو ہے یہ چیزیں جو ہے بنیادی طور پر پڑھا دی جاتی تھی، سیکھ لیتا تھا، پھر وہ کسی چیز کے اندر اپنی تحقیق، اپنے جو ہے مطلب فکری معاملات کو پیش کرنے کے اندر آزاد تھا۔ اور علامہ شبلی نعمانی نے لکھا کہ بہت مشکل ہوتا تھا، یہاں تو جو ہے ہر آدمی اٹھا کے جو ہے مطلب پبلشر سے بات کرتا ہے، بولے 1.5 لاکھ روپے دو، کتاب چھاپ دیتا ہے وہ، تو ہر آدمی جو ہے اپنے ساتھ 2 کتابیں لیے پڑھتا ہے، بھائی ہم بھی مصنف ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہوتا تھا اہل علم کے لیے بھی کہ وہ جب اپنی جو ہے تحقیقات علمی کو پیش کرتے تھے تو بہت باریک بھی نقطہ داں جو ہے موجود تھے، جو اس کی تمام تر چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے دیکھتے تھے، سمجھتے تھے، غور کرتے تھے، پھر کہیں جا کر اس کی کتابیں جو ہے شائع ہوا کرتی تھی۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں ذہن کے اندر، کچھ نوٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے رکھے۔ بس ایک جو ہے اقبال نے جو ہے ایک غزل لکھی ہے، آپ ضرور اس غزل کو بھی سنیے کہ لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام اے ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام اے ساقی، 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی۔ اور ذہن ہندی کا ہے، اور یہ بات یہ نطق عربی اور ذہن ہندی، یعنی ہند کے مسلمانوں نے جتنا تفسیر کے اوپر، جتنا حدیث کے اوپر، جتنا جو ہے اور دیگر علوم کے اوپر کام کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے، مطلب غیر معمولی ہے۔ میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام ہے ساقی، شیر مردوں سے ہوا بے شے تحقیق تہی۔ بہت زبردست ہے، مطلب مرد اب ایسے پیدا ہی نہیں ہوتے، تحقیق کا دامن تہی دامن ہو گیا، خالی ہو گیا، تحقیق سے خالی ہو گیا، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام اے ساقی، عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی، سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، کمال درجے کی بات ہے، سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، ہونا روشن تو سخن مرگ دوام اے ساقی، تو میری رات کو مہتاب سے یعنی چاند سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام اے ساقی۔ بہت بہت شکریہ۔